اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راک وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تنہائی، یکتائی، وڈیائی صرف اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے واسطے ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر، جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، آج رمضان المبارک کی پہلی طاق رات ہے۔ یہاں ہم جمع ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اور میرا آنا، ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی جناب میں قبول اور منظور فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو جنتوں میں جمع فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، انتہائی اختصار کے ساتھ 5 مراحل کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنے لگا ہوں، جو مجھے بھی آپ کو بھی پیش آنے والے ہیں، اور وہ 5 کے 5 مراحل انتہائی خطرناک، ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ دنیا کے اندر ہمارے نزدیک یا لوگوں کے نزدیک سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ موت کی مصیبت ہے۔ کسی کو بددعا دینی ہو تو لوگ کہتے ہیں مرنے جو گیا ہے، کڑیاں ماسیاں بھی آتی ہیں موت پہ، گویا کہ ان کے نزدیک سب سے بڑی مصیبت یا بددعا یا دکھ وہ موت ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ موت کا آنا، بڑی مصیبت موت کا آنا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے ان 5 مراحل کے اندر جو مجھے اور آپ کو پیش آنے والے ہیں، ان میں پہلا مرحلہ کیا ہے؟ موت کا ہے۔ یہ موت میرے بھائیوں یہ جدائی ڈالتی ہے، جدائی کا نام ہے موت۔ روح اور جسم کی جدائی ہوتی ہے۔ جب موت آتی ہے روح اور جسم کی جدائی ہوتی ہے۔ پھر جب موت آتی ہے ماں باپ سے جدائی ہوتی ہے، بیوی بچوں سے جدائی ہوتی ہے، اپنے پیاروں سے جدائی ہوتی ہے، اپنے دوستوں سے جدا ہوتا ہے، اپنے کوٹھی سے بنگلے سے جدائی ہوتی ہے، اپنی کرسی سے عہدے سے منصب سے جدائی ہوتی ہے، جتنی بھی مال جائیداد بنائی اس سے جدائی ہوتی ہے۔ گویا کہ موت جدائی کا نام ہے، جو پہلا مرحلہ ہے
اور یہ انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہے. پہلے دکھ تو جدائی کے ہیں اور اگلے دکھ میرے بھائیوں جو موت کی سختیوں کے آنے والے ہیں وہ جدائی کے دکھ بھی بڑے ہیں. جدائی اس طرح کوئی برداشت کرتا لیکن موت ہے یہ مشکل ترین مرحلہ انسانیت کے لیے. جدائی بھی برداشت کرنی ہے اور مرہ اس سے اگلا اللہ اکبر. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مرنے والے کا جسم اس طرح ہوتا ہے روح نکلنے کے بعد گویا کہ اس کو 1000 تلوار ماری گئی ہو. 1000 تلوار ماری گئی ہو. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی کیفیت تو بیان فرمائیے. آپ نے ارشاد فرمایا ایک ریشمی کپڑا لے لو, اس کپڑے کو خاردار جھاڑی پہ ڈال دو, اس کا ایک پلو پکڑ کے کھینچو, جس طرح وہ تار تار ہو کے رہ جاتا ہے انسان کی میرے بھائیوں کیفیت روح نکلنے کے بعد اس کپڑے کی طرح ہو جاتی ہے. بعض روایات کے مطابق میت کے اوپر پھر اگر مکھی بیٹھ جائے مکھی تو اس کو ہمالیہ پہاڑ معلوم ہوتا ہے. پہاڑ اتنا وزن مکھی کا معلوم ہوتا ہے اس موت کے آنے کے بعد. یہ بڑا ہی جان گھسل مرحلہ ہے جو پہلا ہے, پہلا مرحلہ. اللہ اکبر. اللہ ہمارے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرما. یہ سب کو پیش آنے والا ہے مسلمانوں. جوانوں کو بھی آتا ہے, یہ بزرگوں کو بھی آتا ہے, ماؤں بہنوں کو بھی آتا ہے. جدائیاں برداشت کرنی پڑے گی. موت کی سختیوں سے آپ کو نمٹنا ہوگا, نکلنا ہوگا. اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ اکبر. پھر اس کا مقابلہ آپ کیسے کرو گے؟ ان سختیوں کا مقابلہ آپ کیسے کرو گے؟ اللہ اکبر. فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اے مسلمانوں یہ موت کا مرحلہ, موت کی سختی, موت کی تکلیف بڑی اندوناک ہے. جو کچھ میں جانتا ہوں موت کے بارے میں, اس کی سختیوں کے بارے میں یا قبر کے بارے میں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. یہ بڑا سخت مسئلہ ہے, بڑا سخت معاملہ ہے. حضور پھر کیسے اس سے نمٹا جائے گا, کیسے اس کے مقابلے میں مدد لی جائے گی؟ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم موت کی سختیوں سے نجات چاہتے ہو, آسانی چاہتے ہو, بری موت سے بچنا چاہتے ہو, موت کی تلخیوں سے بچنا چاہتے ہو, اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا صدقہ دیا کرو. کیا کرو؟ صدقہ دیا کرو. یہ موت کی سختیوں میں کمی لاتا ہے. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا بری موت سے بھی صدقہ بچاتا ہے, موت کی سختیوں کا مقابلہ بھی صدقے سے کیا کرو. مسلمانوں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا, صدقہ دینے والے بنو مسلمانوں, تاکہ ہمارا مرنا اللہ آسان فرما دے. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں اے مسلمانوں, اے میرے بندو اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیا کرو, اپنی زندگی میں صدقہ دیا کرو, زکوٰۃ دیا کرو, خیرات دیا کرو, زیادہ سے زیادہ دیا کرو. یتیموں کو دو, بیواؤں کو دو, مسکینوں کو دو, مساجد میں دو, مدارس میں دو, اپنے ہاتھوں سے دو تاکہ تم بری موت سے بھی آپ بچ سکو اور جناب موت کی سختیوں سے بھی آپ بچ سکو. جب تم پہ وہ وقت آئے گا, وہ وقت آنے سے پہلے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, جب تمہیں موت آ جائے گی, ملک الموت نے آ کے گچی پہ ہاتھ رکھ لیا اور فرشتوں کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے,
اس وقت کہتا ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، ایک زبان سے ایک لفظ نکالنے کی مہلت دے دے، اللہ کا ایک اشارہ کرنے کی مہلت دے دے۔ اچھا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اشارے میں کیا کہے گا یا زبان کے لفظ سے کیا کہے گا؟ کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہ کہتا ہے اللہ تاکہ ایک لفظ مجھے بولنے کی اجازت مل جائے، میں اپنی ساری کمائی کو تیرے راہ میں صدقہ کر سکوں۔ مرتے وقت صدقہ کرنے کی بندے کو شدید خواہش ہوتی، قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، بری موت سے آپ کو صدقہ بچائے گا، اور موت کی تلخیوں سے میرے بھائیوں یہ صدقہ اس میں کمی لائے گا۔ قرآن بھی کہتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان بھی کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تسی آسان مولویاں جناب موڑ تھوڑ کے گل پھر کھانے دی کرنی ہے، تو یہ تمہارے بھلے کی بات ہے بھائی، آپ کے بھلے کی بات ہے۔ چلو فاروقی صاحب کو آپ نے نہیں دینا، چلو یتیموں غریبوں کو تو دو نا۔ یہاں آپ کو پتہ ہے مدرسہ قائم ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، ان کی دستار بندیاں بھی ہوتی ہے، یہاں یہ محنت بھی کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، تو صدقہ تو بنتا ہے نا، حق آپ کا بنتا ہے نا۔ یہاں دو، اپنے ہاتھوں سے دو، راشن لا کے دو، آٹا دو، ڈالنا دو، چینی دو، یہاں پر بچوں کی رہائش کا انتظام کرو۔ اللہ اکبر، ان کے ہاتھ مضبوط کرو۔ یہ کرو گے اللہ آپ کی موت کی سختیاں آسان فرمائے گا۔ اللہ کی قسم قرآن پڑھ کے دیکھو، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر جب یہ موت کے سائے پڑنے لگے، اللہ کے پاک نبی اللہ کے لاڈلے پیغمبر بھی ہیں اور امام الانبیاء بھی ہیں، سرکار دو جہاں بھی ہیں، وہ بھی جناب اتنے پریشان ہوئے موت کی تلخیوں سے، ہاتھ اٹھا کر عائشہ کی جھولی کے اندر ٹیک لگا کے عائشہ کے سینے کے ساتھ، اور جناب پسینوں میں ڈوبے ہوئے اللہ کے لاڈ پیغمبر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ اللہ اپنے پیغمبر پر، اپنے نبی پر موت کی تلخیوں کو کم کر دے، موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ یہ اللہ کے پاک نبی بھی دعائیں فرما رہے تھے۔ موت کی سختی بڑی سخت ہے۔ تو مسلمانوں بات مختصر کروں، یہ صدقے سے میرے بھائیوں آپ کو موت کی تلخیاں جو پہلا مرحلہ ہے مشکل ترین آنے والا، ہر مسلمان ہر انسان کو یہ صدقے سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، صدقے سے بری موت سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائی اگلا مرحلہ وہ موت سے بھی زیادہ شدید ہے، موت سے بھی زیادہ اگلا مرحلہ سخت ہے بھائی، وہ ہے تمہاری قبر کی زندگی۔ قبر میں ہے میرے بھائیوں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں جانے والا، دوستوں نے بھی پھینک دیا، بھائی باپ نے بھی چھوڑ دیا، بہن بھائیوں نے بھی ڈال دیا، آپ کے عزیزوں نے بھی وہاں ڈال دیا، بیوی اور بچوں نے بھی وہاں پہ اکیلے چھوڑ دیا، منو مٹی کے نیچے آپ کو ڈال دیا۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے مسلمانوں، موت سے بھی بڑھ کر وہ سخت معاملہ ہوگا، اللہ آسانیاں فرمائے۔ منکر نکیر نے جب اٹھا لیا تو میرے بھائیوں کیا بنے گا؟ کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا، اچھے برے اعمال کا پچھتارا وزن ہوگا آپ کے پاس۔ یہ جناب اللہ کے پاک نبی کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں، لاڈلے صحابی ہیں، عظیم المرتبت انصاری صحابی ہیں، نام ان کا حضرت سعد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ہی پیارے صحابی ہیں۔ عرش عظیم ہل گیا تھا، کانپ اٹھا تھا ان کی موت کے اوپر، اور اللہ پاک نے 70,000 فرشتوں کو ان کے جنازہ پڑھنے کے لیے نازل فرمایا۔ یہ وہ صحابی ہے، لیکن جب
اللہ کے پاک نبی نے اس کو قبر میں ڈال دیا، اپنے ہاتھوں سے ڈال دیا، اوپر مٹی ڈال دی، اللہ کے پاک نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا میرے صحابہ اپنے صحابی اپنے ساتھی کے لیے دعا کرو، اللہ سے ثابت قدمی کی اس کے لیے دعا کرو۔ دیر تک اللہ کے نبی دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، کھڑے رہے، دعا کرتے رہے اس کے لیے ثابت قدمی کی، اور ساتھ میں آنکھوں سے آنسو بھی جاری رہے۔ اور پھر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جانتے ہو کیوں میں نے اتنی لمبی دعا کی ہے؟ میں یہ منظر قبر کا دیکھ رہا تھا کہ یہ میرا پیارا صحابی ہے، لیکن اتنی شان اور مرتبہ ملنے کے باوجود بھی، 70,000 فرشتوں کے آنے کے باوجود بھی، میں محمد کا جنازہ پڑھنے کے باوجود بھی، قبر نے اس کو اتنا دبایا، اتنا دبایا، اتنا دبایا، گویا کہ یہ باریک بال جیسے ہو گیا۔ یہ میرا صحابی کیسا ہو گیا؟ باریک بال جیسا ہو گیا، اتنا قبر نے اس کو دبایا۔ میری اور آپ کی پھر کیا حیثیت ہے؟ مسلمانوں، یہ موت سے بھی اگلا مرحلہ سخت ہوگا، قبر کا عذاب میرے بھائیوں، پھر قبر کی ملاقات، یہ اس سے بھی بڑا ہی سخت معاملہ ہے۔ کیسے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیسے اس میں کمی لا سکتے ہیں؟ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، اگر آپ اس قبر کی ملاقات کے اندر، قبر کی سختیوں کے اندر آپ اگر کمی لانا چاہتے ہو، اے میری امت کے لوگوں، رات کو سورہ ملک پڑھ کے سویا کرو۔ کیا کرو؟ سورہ ملک پڑھ کے سویا کرو۔ جو میرا امتی سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے سوئے گا، ہاں جبھی قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سورہ ملک ایسی سورت ہے، اس کی مثال مرغی کی مثال ہے۔ جس طرح مرغی اپنے دشمن کے آنے کے اوپر اپنے بچوں کو پروں کے نیچے ڈھانپ کے بیٹھ جاتی ہے، دشمن کو قریب نہیں آنے دیتی، یہی مثال سورہ ملک کی ہے مسلمانوں، کہ جناب جبھی آپ کے دائیں سے یا بائیں سے، آگے پیچھے اوپر نیچے کہیں سے بھی قبر میں سختی آئے گی، تلخی آئے گی، یا کوئی کسی قسم کا عذاب آئے گا، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، اس قرآن مجید کی عزت کی قسم ہے، جو بندہ سورہ ملک پڑھ کے سوئے گا، عذاب قبر سے بھی، قبر کی تلخیوں اور سختیوں سے بھی اللہ پاک اسے محفوظ فرمائے گا۔ پھر اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، بڑی اندھیری گھپ رات ہوگی قبر کے اندر، ہاں میرے بھائیوں ضرور ہوگی، لیکن وہاں پر اس اندھیرے کو آپ روشنی میں کس طرح بدل پائیں گے؟ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، 2 رکعت آپ کو اگر مل جائیں تہجد کی پڑھ لیا کرو، اللہ پاک آپ کی قبر کو منور فرما دے گا۔ 2 رکعت تہجد کی پڑھ لو یار۔ تہجد کا ٹائم پتہ ہے کب شروع ہو جاتا ہے؟ جب آپ عشاء کی نماز سنتیں پڑھ کے، عشاء کی سنتیں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، تہجد کا ٹائم اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وقت آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تہجد کی نیت کر کے پڑھ لیں۔ اگر آپ صبح نہیں اٹھ سکتے، اسی وقت 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی قبر کو نور سے بھر دینا میرے رب کی ذمہ داری ہے۔ پڑھو گے اپنا ہی بھلا ہے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، باتیں تو کرنے کے لیے بہت ہیں، لیکن قبر کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو یہ 2 کام کم از کم ضرور کرنے چاہیے، ایک سورہ ملک اور دوسرا کم از کم تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، آسانی ہو جائے گی۔ صدقہ دیا کرو، موت کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تیسرا مرحلہ وہ ان دونوں سے بھی زیادہ سخت ہے، جو آگے جائیں گے سختی آتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ قبر کے اندر سے جب آپ کو زندہ کر کے میرے بھائیوں عالم برزخ سے اٹھا کر آپ کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، میدان محشر، اللہ اکبر۔ لوگ اٹھیں گے اپنے سروں سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے کہ ہمیں یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔
مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور کہیں گے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ جواب آئے گا یہ وہ وعدہ ہے جو رب نے تم سے کیا تھا، تمہارے پیغمبروں نے تم سے سچ کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ میدان معاشر میں جب لوگوں کو کھڑا کر لیا جائے گا، زمین کی شکل بدل دی جائے گی، زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ تانبا 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 جانتے ہو نا، تانبے کی ہو جائے گی۔ سورج کو سوانیزے پہ لا کے کھڑا کیا جائے گا، اور مسلمانوں کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ڈوب جائے گا، کوئی جناب ٹخنوں تک گھٹنوں تک ڈوب جائے گا، کوئی کمر تک ڈوب جائے گا، کوئی سینے تک ڈوب جائے گا، کوئی گردن تک اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا۔ بڑی سختی، زمین تانبے کی ہے، تب کے سرخ ہو جائے گی، اور آپ اس زمین پہ کھڑے ہیں حساب و کتاب کے لیے۔ لیکن چاروں طرف میرے بھائیوں شور شرابہ چیخ و پکار ہوگی، لوگ جل رہے ہوں گے، بن رہے ہوں گے، گویا کہ جس طرح ایک تغاری کے اندر دانے مکئی کے بھون دیے جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، یہ حالت بن جائے گی لوگوں کی، اور لوگ پکار پکار کے کہیں گے اللہ اس حالت سے ہمیں نجات دے، ہمیں جہنم میں پھینک دے، وہ ہمیں منظور ہے، موت آ جائے وہ ہمیں منظور ہے، لیکن یہ حالت بڑی شدید ہے۔ پچھلی دونوں حالتوں سے اگلا مرحلہ اور زیادہ سخت ہے میدان معاشر کا۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا میدان معاشر کا مقابلہ، سبحان اللہ، ایک حدیث اس کے اندر 7 بندے گنوا دیے، فرمایا امام عدل کرنے والا حکمران، اللہ پاک اس کو بھی عرش عظیم کا سایہ نصیب کرے گا۔ میدان معاشر کے اندر ایک ہی سایہ ہوگا، وہ اللہ پاک کے عرش عظیم کا ٹھنڈا میٹھا، اور جناب وہ ٹھنڈا میٹھا سایہ ہوگا، وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ اللہ پاک اپنے ان مومنوں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ فرمایا عدل کرنے والا حکمران، آواز آئے گی میرے عرش عظیم کے سائے کے نیچے لے آؤ جوانی میں عبادت کرنے والا نوجوان، آواز آئے گی عرش عظیم کے سائے میں لے آؤ مسجدوں کے ساتھ محبت کرنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، مساجد کا خیال کرنے والے، مساجد کے جناب عملے کا خیال کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، اللہ پاک فرمائیں گے عرش عظیم کا سایہ عطا کر دیا جائے، ان کو بھی مل جائے گا۔ اور میرے بھائیوں خفیہ ہاتھوں سے لا کے صدقہ دینے والے، انہیں بھی عرش عظیم کا سایہ مل جائے گا۔ اور میرے بھائیوں جس کسی بندے کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی تھی اور اس نے اللہ کے ڈر سے اس سے انکار کیا تھا، ہاں اس کو بھی عرش عظیم کا سایہ مل جائے گا۔ اور تنہائی کے اندر رونے والا، اللہ پاک کے ڈر اور خوف سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والا، اس کو بھی اللہ پاک اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ اور جناب وہ مسلمان بندے جنہوں نے صرف بغیر کسی مفاد کے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی ہوگی، ان کو بھی اللہ پاک اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب کر دے گا۔ چلو ان 7 میں سے کسی ایک میں تو شامل ہو جاؤ نا، تاکہ معاشر کی وہ سختی سے آپ نجات پا سکیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، جنازوں پر بھی کہتا ہوں کہ دیکھو وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوانیزے پہ ہوگا، آپ کو 70 سال 60 سال جو آپ نے کمائی کی ہے جائز ہے یا ناجائز ہے، یا جس طرح بھی آپ نے کمایا ہے، اس کا آپ کو اس گرم زمین پر کھڑے ہو کر حساب دینا پڑے گا۔ دے سکو گے؟ میں تو کہتا ہوں آپ کو کہا جائے ایک توے پہ کھڑے ہو جائے، توا جس کے نیچے آگ جل رہی ہے، بس اس توے کے اوپر آپ کو کھڑا کیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ صرف ایک چائے کی پیالی کا حساب دے دو جو آپ نے ابھی پی ہے۔ دے سکتے ہو؟ پھر ساری زندگی کا حساب ہم تانبے کی زمین پر سورج سوانیزے پر کس طرح ہم دے پائیں گے؟
اس لیے آج ہی رشوت سے، سود سے، حرام کے پیسے سے، ناجائز پیسوں سے آج ہی توبہ کر لو، اسی پہ گزارا کرو جو آپ کا حق حلال کا پیسہ ہے۔ اللہ سب کو حق حلال کی روزی نصیب فرمائے۔ ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ اس سے بھی اگلا مرحلہ میرے بھائیوں، یہ چوتھا مرحلہ ہے، یہ میزان کا مرحلہ ہوگا۔ میزان لا کے معاشر میں نصب کیا جائے گا، میزان ترازو اعمال تولے جائیں گے، یہ پچھلوں سے بھی زیادہ سخت ہوگا، کب موت سے بھی سخت ہوگا، قبر سے بھی سخت ہوگا، معاشر کی گرمیوں سے بھی سخت ہوگا۔ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جب میزان نصب کیا جائے گا بچے بھی دیکھ کے اس کو بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بھی اس کو دیکھ کر بوڑھے ہو جائیں گے، اتنا خوف ہو اللہ۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں اس دن کو، قیامت کے دن کو، معاشر کے دن کو یوم الدین بھی قرار دیا ہے، جزا اور سزا کا دن ہے، یوم تبلی السرائر بھی قرار دیا ہے، کلی کھل جانے کا، راز کھل جانے کا یہ دن ہے، یوم التغابن بھی قرار دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ باغی لوگوں کے وہاں پر حاضری کا دن ہوگا، یوم التناد بھی قرار دیا ہے، آواز لگائی جائے گی، پیشی کا دن ہوگا، آواز لگائی جائے گی، فلاں بندہ پیش ہو جائے، فلاں بندہ پیش ہو جائے، فلاں بندہ پیش ہو جائے، فلاں بندہ حاضر ہو جائے، بندوں کو بھی تولا جائے گا، ان کے اعمال ناموں کو بھی تولا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں نے پڑھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا اللہ میں وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ میدان معاشر والا ترازو میزان دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا داؤد ضرور دیکھنا ہے، اچھا دیکھو پھر ہیں۔ اللہ نے جب وہ منظر سامنے کیا، ترازو کا نقشہ، ترازو، داؤد علیہ السلام حدیث میں آتا ہے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جبھی داؤد علیہ السلام ہوش میں آئے اللہ پاک سے دریافت کیا اے میرے پروردگار اتنا بڑا ترازو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ترازو بڑا جدید ہوگا، جدید، جس میں زمینیں بھی تولی جا سکتی ہیں، آسمان بھی تولے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک کھجور صدقہ دیا ہوگا، وہ کھجور بھی قیامت والے دن اونٹ پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اللہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ یہ بڑے بڑے اعمال چھوٹے اعمال کو بڑا کر کے میزان میں تولا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، داؤد علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور یہ اللہ کہتے ہیں قرآن کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک خوردبین سے نظر آنے والا ذرہ وہ بھی اس ترازو میں وزن کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی یہ وزن بتاتا ہے، اور آسمانوں کا وزن بھی بتاتا ہے، اتنا جدید ہوگا وہ میزان۔ اس کا مقابلہ اے مسلمانوں پڑھا کرو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا ہر وقت پڑھا کرو، اللہ کے پاک نبی نے سکھائی ہے، اللہ میرا حساب آسان کر دے، اللہ ہم سب کا حساب آسان کر دے۔ اور بھی کچھ مسائل بتائے لیکن وقت نہیں ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہوگا، وہ کون سا ہے؟ وہ پل صراط آ جائے گا آگے، اس سے آپ کو گزرنا ہے، وہ پچھلے 4 مرحلوں سے زیادہ سخت ہوگا۔ پل صراط آ چکا ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تکھا ہے، اور اندھیروں کا راج ہے، آنکڑے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ اکبر، چڑھائی چڑھائی ہے بھائی، چڑھائی۔ اللہ ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پل صراط کے دونوں کناروں پر ادھر کھڑا ہوگا، امانت کھڑی ہوگی صلہ رحمی، اور دوسری طرف امانت کھڑی ہوگی۔ ایک طرف صلہ رحمی رشتہ داری کھڑی ہوگی، دوسری طرف امانت کھڑی ہوگی۔ جس بندے نے رشتہ داری صحیح معنوں میں نبھائی ہوگی، رشتہ داری توڑی نہیں ہوگی، رشتہ داروں سے دشمنی نہیں کی ہوگی، رشتہ داروں سے حسد بغض نہیں کیا ہوگا، رشتہ داروں سے میرے بھائیوں اس نے ان کو گرانے کی کوشش نہیں کی، اٹھانے کی کوشش کی ہے، یہ بندہ تو کامیاب ہوگا۔ لیکن جس نے رشتہ داری کو توڑا ہے، حسد کا، بغض کے ساتھ، کینے کے ساتھ،
دشمنی کے ساتھ رشتہ داروں کو توڑا ہے، یہ بندہ جہنم کے اندر گر جائے گا۔ جس نے رشتہ داری کا پاس کیا، کامیابی سے رشتہ داری چلائی، اپنے سر کو نیواں رکھا، اللہ معافی تلافی سے کام کرتا رہا اور صبر سے کام کرتا رہا، رشتہ داری کو توڑ نبھاتا رہا، کچھ بھی ہو اپنے سر لے لیا، ہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بجلی کے جھٹکے کی طرح پل کراس کر جائے گا۔ لیکن دوسرا ساتھ ہی امانت ہے، امانت، جس نے امانت کا پاس کیا ہوگا، امانت کا حق ادا کیا ہوگا، اللہ پیسے بھی امانت ہے جو آپ کے پاس رکھے جاتے ہیں، عہدے بھی امانت ہے جو آپ کے پاس رکھے جاتے ہیں، اور بھی یہ جو ممبر ہے میرے پاس یہ بھی امانت ہے، فاروقی صاحب کی یہاں مصلی یہ بھی امانت، یہ بھی ان کے پاس امانت ہے۔ ان امانتوں کا جو پاس صحیح حق ادا کرنے والے ہیں، امانتوں کو صحیح حقداروں تک پہنچانے والے ہیں، ان کے لیے میرے بھائیوں پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ رشتہ داری اور امانت ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ جو سب سے مشکل مرحلہ پل صراط کا ہوگا، یہ تبھی پار ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی ان 5 مراحل کے اندر ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ہماری مدد فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔